اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کی مگر کبھی نہیں بھولے؟ کیا راز تھا ان کے حافظے میں؟ کیا وہ کوئی خاص انسان تھے؟ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی؟ آج ہم جانیں گے اس عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قوی حافظے کا کیا راز تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ انہی میں ایک نام ایسا ہے جو علم اور یادداشت پہ سب سے آگے نکل گیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مال غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مانگتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چادر اتار کر اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بچھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حدیث سنائی۔ جب میں نے وہ حدیث پوری سن لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چادر کو سمیٹ کر اپنے جسم سے باندھ لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے میں اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر میں غلط حدیث بیان کروں گا تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے، اور جو میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پوچھیں گے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو ہریرہ کی جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے اور میرے انصار بھائیوں کو اپنی زمینوں اور مویشیوں کی مشغولی تھی، اور میں ایک مسکین نادار آدمی تھا، حاضر خدمت رہتا، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کام کاج کی وجہ سے غائب رہتے، اور جو حضرات موجود ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کاموں میں لگ کر بھول جاتے، میں سب کچھ یاد رکھتا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی اپنا کپڑا میرے سامنے پھیلائے گا اور جب میں اپنی بات پوری کر لوں اور اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ میں نے فوراً اپنی دھاری دار چادر بچھا دی، میری کمر پر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ بات پوری فرمائی تو میں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائی۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں اس میں سے ایک بات بھی آج تک نہیں بھولا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی کتاب قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی جن میں علم کو چھپانے کی ممانعت ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہے، لوگوں کو بھی کبھی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں، ترجمہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا، جو کہ اپنے ذات میں واضح اور دوسروں کے لیے ہادی ہیں، اس کے لیے ہم ان مضامین کو کتاب الہی تورات اور انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا، مہربانی فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ بھر بھی کھانے پر گزارا کر لیتا تھا۔ ان دونوں میں نہ تو خمیری روٹی مجھ سے ملتی تھی اور نہ پہننے کو ریشم، اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مرد میرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت۔ بعض مرتبہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ کنکریوں کے ساتھ چمٹا دیتا تھا
تاکہ کنکریوں کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی میں کمی آ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت مجھے معلوم ہوتی تھی، لیکن میں کسی سے آدمی سے کہتا کہ یہ آیت مجھے پڑھا دو تاکہ وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے جائے اور مجھے کچھ کھلا دے۔ اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہمیں گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ سب کچھ ہمیں کھلا دیتے تھے، تاکہ بعض مرتبہ وہ شہد اور گھی کی بھری کھپی ہمارے پاس لے آتے۔ اس کھپی میں جو کچھ ہوتا تھا تو ہم اسے پھاڑ کر اس کے اندر جو ہوتا اسے چاٹ لیتے تھے۔ بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور دل میں علم کی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوی حافظہ عطا فرمایا، ہمیں بھی علم دین سیکھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور علم سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف محنت میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہے۔ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے ایمان فروز بیانات آپ تک پہنچا سکیں۔